غزوہ خندق کے موقع پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر کہا کہ آقا 3 دن ہو گئے ہیں میں نے کھانا کچھ بھی نہیں کھایا اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا عمر بن خطاب آئے اور آ کر کہا کہ آقا 3 دن ہو گئے ہیں مجھے بھوکے ہوتے ہوئے، پیٹ کے اوپر بھوک کی وجہ سے میں نے کمزوری کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزوری کی وجہ سے نیچے گر جاؤں۔ جو امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ اگر آپ کے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو بھوک کی وجہ سے تمہارے نبی نے بھی اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں تمہارے نبی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، اسی وجہ سے کہ کمزوری کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزوری کی وجہ سے نیچے گر جاؤں۔ تھوڑی ہی دیر گزری، ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے آقا آج میں حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کے صحن کے اندر کھجوروں کا بہت ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آؤ چلتے ہیں حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر۔ جب وہاں پہنچے تو دروازے پہ دستک دی، حضرت مقداد سوئے ہوئے تھے، ان کی بیٹی دوڑ کے آئی اور سوراخ سے دیکھا کہ دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں، اور دوڑ کے گئی، اپنے ابو سے کہا ابو جان آپ تو سوئے ہوئے ہیں لیکن دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء پیغمبر ہمارے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے جوتا نہیں پہنا، سوئے ہوئے تھے، فوراً اٹھے اور دوڑ کے گئے، دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد کہا کہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے آنا ہوا؟ آپ مجھے حکم دیتے میں حاضر ہو جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مقداد دیکھو یہ آپ کے سامنے ابو بکر و عمر ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں انہوں نے کھانا کچھ نہیں کھایا، میں نے بھی کھانا کچھ نہیں کھایا، ہمیں پتہ چلا کہ حضرت مقداد کے گھر کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ہم نے کہا کہ آؤ آج چلتے ہیں حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر۔ جب حضرت مقداد نے یہ الفاظ سنے تو زار و قطار رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مقداد کیوں روتے ہو؟ کہا آقا کھجوروں کا ڈھیر ضرور لگا ہوا تھا لیکن عشاء سے پہلے میں نے وہ غریبوں میں تقسیم کر دی۔ آقا نے کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت مقداد نے کہا کہ آقا کیوں نہ روؤں کہ دونوں جہانوں کے سردار میرے دروازے پہ آئیں اور میرے گھر کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مقداد گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اچھا یہ بتا تیرے گھر کے ساتھ کوئی کھجور کا درخت ہے؟ حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن وہ تو سوکھا ہے، خشک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری یہ کملی مبارک لے جاؤ اور اس درخت کے نیچے کھجور کے خشک تنے کے نیچے بچھا دو اور اسے میرا جا کے سلام دو اور اسے کہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کھجوریں مانگ رہے ہیں۔ حضرت مقداد کہتے ہیں میں آقا کی کملی مبارک لے کے گیا، میں نے جا کے اس کھجور کے خشک تنے کے نیچے بچھائی اور جب بچھائی تو آقا کے سلام اس کو کہے، جو ہی میں نے آقا کے اس کو سلام کہے تو میں کیا ہی دیکھتا ہوں کھجور کے خشک تنے میں یک دم جوش پیدا ہو گیا، وہ ہلنے لگ گیا اور اس کے اوپر گوشے لگے، اس نے کھجوریں دینا شروع کر دی۔ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ وہ خشک کھجور کے تنہ کھجوریں دینے لگ گیا۔
اب وہ چادر مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کھجور سے بھر گئی۔ میں نے وہ کھجوریں اٹھائی اور اٹھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مقداد، میں نے کہا جی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا مقداد اگر تو یہ کھجوریں لے آتا اور یہ چادر وہاں بچھی رہتی تو یہ کھجور کا خشک تنہ قیامت تک کھجوریں دیتا رہتا۔